بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت والحسيب والجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد والباعث الشهيد الحق والوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المهزي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار والنافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور. सूरह यूसुफ आयात 15 था, आयात 16 था, 30 तक की तिलावत तर्जुमा तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इज़ा वहबना नस्ताबिकु व तरकना यूसुफ़ा इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िबु व मा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन वजाऊ अला कमीसिही बिदामी काज़िबी क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून वजाअत सय्यिरातु फ़अरसलू वालिदहुम फ़अदला दल्वाहु क़ाल अय्यूब या बुश्रा हाज़ा गुलामुन वअस्सर्रुहु बिदाअतन वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून वशरूहु बिसमनिन बख़सिन दारिहिमा मअदूदातिन कानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بينها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي حسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان به كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم إلا أن يسجن أو عذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد من آلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لا نراها في ضلال مبين. तर्जुमा सोलह आयत 13। उन्होंने कहा अब्बा जान हम जाकर दौड़ का मुकाबला करने लगे और हमने छोड़ दिया था यूसुफ को अपने सामान के पास तो उसे खा लिया एक भेड़िए ने और आप अलैहिस्सलाम हमारी बातें मानेंगे तो नहीं ख्वाह हम कितने ही सच्चे हों। वो उसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाकया यूं नहीं बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम को आसान बना दिया है। अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही की मदद तलब की जा सकती है। इस पर तुम जो बयान कर रहे हो। और कुछ अरसे बाद एक काफिला आया तो उन्होंने भेजा अपने आगे चलने वाले को तो उसने लटकाया अपना डोल। वो पुकार उठा कि खुशखबरी हो ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे छुपा लिया एक पूंजी समझकर और अल्लाह खूब जानता था जो वो कर रहे थे। और मिस्र पहुंचकर उन्होंने भेज दिया इसको बड़ी थोड़ी कीमत पर चंद दिरहम के और वो थे इसके मामले में बहुत ही कनात पसंद। और मिस्र के जिस शख्स ने यूसुफ को खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको अच्छी तरीके से रखना, हो सकता है ये हमारे लिए नफा बख्श हो या फिर हम उसे अपना बेटा ही बना लें।
اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں تمکن عطا کیا اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم۔ اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ علیہ السلام تھے، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا، اور آپ علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے ہیں اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل، یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس۔ وہ فوراً بولی کیا سزا ہونے چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے، اگر تو اس کی قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یقیناً تم عورتوں کے قریب فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور اس عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً تم قصوروار تم ہی ہو۔ اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے۔ تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے، بوڑھے تھے، اور دوسری طرف 10 جوان بیٹے، اس صورتحال میں اور کیا کہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ڈول کو پکڑ لیا، اور اس نے جب ڈول کھینچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا کہ یہاں سے تو لڑکا نکل آیا ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے، بیچیں گے تو اچھے دام ملیں گے۔ اگرچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپایا تھا، مگر مصر پہنچ کر بالکل ہی معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ اس زمانے میں درہم 1 دینار کا تھا، چوتھا حصہ ہوتا تھا، گویا انہوں نے اس سے چند چنیوں کے عوض آپ علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وہ شخص مصر کی حکومت میں بہت اعلیٰ منصب عزیز مصر پر فائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی خواہش سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کی دور کی متمدن ترین منقرت میں پہنچا دیا، اور وہاں آپ علیہ السلام کی رہائش کا بندوبست بھی کیا، تو کسی جھونپڑی میں نہیں بلکہ ایک ملک کے بہت بڑے صاحب حیثیت شخص کے گھر میں، اور وہ بھی محض ایک غلام کے طور پر نہیں بلکہ خصوصی عزت و کرام کے انداز میں۔ عزیز مصر کے گھر میں آپ علیہ السلام کو جگہ بنا کر دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ فہمی کی تربیت فراہم کی جائے۔ عزیز مصر کا گھر ایک طرح کا سیکریٹریٹ کا ہوگا جہاں آئے دن انتہائی اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے ہوں گے اور قومی بین الاقوامی نوعیت کے انتہائی اہم امور پر بحث و تمیز کے بعد فیصلے کیے جاتے ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام سرگرمیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا مواقع میسر آتے ہوں گے۔ اس طرح بہت اعلیٰ سطح کی تعلیم و تربیت کا انتظام تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے یہاں پر کر دیا گیا تھا۔ ارشاد ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کی تنفیذ پر غالب ہے، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ حکم اور علم سے مراد نبوت ہے، حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہے اور اقتدار کے بھی، علم سے مراد علم و وحی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی۔ قرآن میں اس کا نام مذکور نہیں، البتہ تورات میں اس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے۔ وہ میرے رب ہے، یہاں پر رب کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اللہ بھی اور آقا بھی۔ چنانچہ اس فکرے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے میرے لیے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے سوچ سکتا ہوں۔ دوسرے معنی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا خاوند میرا آقا ہے، وہ میرا محسن ہے، مربی ہے،
اس نے مجھے اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے رکھا ہے اور میں اس کی خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا مفہوم اس لیے بھی زیادہ مناسب ہے کہ رب کا لفظ اس صورت میں آقا اور بادشاہ کے لیے معتدل بار استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے اور ممکن تھا طبی بشری کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال جنم لیتا، مگر اللہ نے اس نازک موقع پر آپ علیہ السلام کی خصوصی مدد فرمائی، اپنے خصوصی نشانی دکھا کر آپ علیہ السلام کو کسی منفی خیال سے محفوظ رکھا۔ یہ نشانی کیا تھی؟ اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں، البتہ تورات میں اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے کہ عین اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کی شکل دیوار پر ظاہر ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باز رہنے کے لیے کہا۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے اپنی نشانی دکھا کر یوسف علیہ السلام سے برائی و بے حیائی کا رخ پھیر دیا اور یوں آپ علیہ السلام کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہاں لفظ مخلص لازم لام میم کی زبر کے ساتھ آیا ہے۔ مخلص اور مخلص کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ مخلص اسم فعال یعنی خلوص اور اخلاص سے کام کرنے والا، اور مخلص وہ شخص ہے جس کو خالص کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص وہ ہے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی اللہ کے خاص برگزیدہ اور چہتے بندے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت کی نیت خراب ہے اور اس پر شیطانیت کا بھوت سوار ہے، تو آپ علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لگ کے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ بھی بھاگی تاکہ آپ علیہ السلام کو قابو کر سکے۔ آپ علیہ السلام کو دوڑتے دیکھ کر اس عورت نے آپ علیہ السلام کی طرف تیزی سے لپک کر پیچھے سے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، تو آپ علیہ السلام کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ کر پھٹ گئی۔ اتنے میں اس عورت کا خاوند آ گیا۔ اس عورت نے لازم ایسے وقت کا انتخاب کیا ہوگا جب اس کا خاوند گھر سے باہر تھا اور اس کے جلد گھر آنے کا امکان نہیں تھا، مگر جو ہی وہ دونوں آگے پیچھے دروازے سے باہر نکلے تو غیر متوقع طور پر اس کا خاوند عین دروازے پر کھڑا تھا۔ اپنے خاوند کو دیکھتے اس عورت نے فوراً پینترا بدلا اور اس کی غیرت کو للکارتے ہوئے بولی کہ اس لڑکے نے مجھ پر دست درازی کی ہے اور میں نے بڑی مشکل سے اس خود کو بچایا ہے، اب اس سے آپ ہی سمجھے اسے کوئی عبرتناک سزا دے۔ صورتحال بہت نازک و خطرناک روح اختیار کر چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام صاف صاف بتا دیا کہ خود اس عورت نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عورت کے اپنے شداروں میں سے بھی کوئی شخص موقع پر آ پہنچا، اس نے موقع محل دیکھ کر وقوع کے بارے میں بڑی مدلل اور خوبصورت قرآنی شہادت دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچ بول رہی ہے، کیونکہ اگر عورت سے دست درازی کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ اپنا تحفظ کر رہی تو ظاہر ہے کہ حملہ آور کی قمیض سامنے سے پھٹنی چاہیے۔ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے سے درگزر کرو۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور بولا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو۔ شہر کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں باتیں بنانے لگی، اس کا اپنا غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ جزاک اللہ۔ باقی انشاءاللہ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا کے پیارے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، دعائن صلی اللہ علیہ وسلم، شافین صلی اللہ علیہ وسلم، ہادین صلی اللہ علیہ وسلم، مادین صلی اللہ علیہ وسلم، ماہین صلی اللہ علیہ وسلم، منجین صلی اللہ علیہ وسلم، نائن صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، تہمی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتخی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طه صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، توسین صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم، خامی
تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین صلی اللہ علیہ وسلم اولا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل صلی اللہ علیہ وسلم ولی صلی اللہ علیہ وسلم مدثر صلی اللہ علیہ وسلم متین صلی اللہ علیہ وسلم مصدق صلی اللہ علیہ وسلم طیب صلی اللہ علیہ وسلم ناصر صلی اللہ علیہ وسلم منصور صلی اللہ علیہ وسلم مصباح صلی اللہ علیہ وسلم عامر صلی اللہ علیہ وسلم اجازی صلی اللہ علیہ وسلم نظری صلی اللہ علیہ وسلم کرچی صلی اللہ علیہ وسلم مدری صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کامل صلی اللہ علیہ وسلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم امین صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسیب صلی اللہ علیہ وسلم مجیب صلی اللہ علیہ وسلم شکور صلی اللہ علیہ وسلم مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم قوی صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم معمون صلی اللہ علیہ وسلم معلوم صلی اللہ علیہ وسلم حق صلی اللہ علیہ وسلم مبین صلی اللہ علیہ وسلم مطیع صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم اول صلی اللہ علیہ وسلم آخر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم باطن صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مشید سید صلی اللہ علیہ وسلم سراج صلی اللہ علیہ وسلم منیر صلی اللہ علیہ وسلم محرم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر صلی اللہ علیہ وسلم مذکر صلی اللہ علیہ وسلم مطہر صلی اللہ علیہ وسلم قریب صلی اللہ علیہ وسلم خلیل صلی اللہ علیہ وسلم مدعو صلی اللہ علیہ وسلم جواد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم عادل صلی اللہ علیہ وسلم شہید صلی اللہ علیہ وسلم شہید صلی اللہ علیہ وسلم رسول الملائم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يحيطه حفظهما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جزاك الله آمين